هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن۔ نمبر 1، طلاق دیتے وقت بھی قصداً بیوی کو ضرر پہنچانے کا طریقہ جائز نہیں۔ نمبر 2، مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، قرآن و سنت کی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 4، آیت نمبر 232 کا شان نزول کیا ہے۔ نمبر 5، لڑکی کو پسند کا نکاح کرنے پر قرآن کریم فرقان حمید نے کیا اہم شرط بیان کی ہے۔ نمبر 6، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنا تزکیہ اور قلبی طہارت کا سبب ہے۔ نمبر 7، بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے جبکہ حاملہ نہ ہو۔ نمبر 8، عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھیجنے کے کیا احکامات ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے فہرست ملاحظہ کی۔ آئیے سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں اور پھر اس کے جو عنوانات ہیں اس پر گفتگو کریں گے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آ لگے تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو یا نکوئی یعنی اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ضرر دینے کے لیے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو، اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بنا لو، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اور وہ جو تم پر کتاب و حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 میں پس منظر چل رہا ہے طلاق کے حوالے سے۔ اس میں ایک طلاق کے پس منظر میں بات ہو رہی ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، کہ جب شوہر نے طلاق دے دی ہے، ایسی طلاق کہ جس میں وہ رجوع کا حق رکھتا ہے، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور عدت ختم ہونے کے قریب آ چکی ہے۔ طلاق دی، عدت ختم ہونے کے قریب آ چکی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اب شوہر کی یہ ذمہ داری ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر لے، لیکن کب رجوع کرے؟ بمعروف، جب واقعی اس کو گھر بسانا ہے اور
آئندہ کی جو زندگی ہے وہ بہتر انداز میں گزارنے کی جب نیت ہے تو ٹھیک ہے رجوع کر لے، اور ایک طلاق دی تھی رجعی تو ایک کا حق تو ختم ہو گیا، بقیہ کا حق رہے گا، 2 طلاق کا حق رہے گا، لیکن مزید اس ازدواجی زندگی کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے۔ اور سرحوہن بمعروف، اور اگر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ زندگی اس ٹریک پر نہیں گزر سکتی کہ جو اس کے حالات ہیں، تو پھر بہتر طریقے سے بیوی کو الگ کر دے۔ فرمایا گیا وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ضِرَارًا، لیکن عورتوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، لِتَعْتَدُوا، تم ان کو روک لو تاکہ انہیں ضرر پہنچے، ان پر ظلم واقع ہو، یہ طریقہ اختیار نہ کرو۔ پس منظر یہ ہے جو مفسرین نے بیان کیا کہ بعض لوگوں کی عادت تھی کہ ایک طلاق دیتے، عورت 1 ماہواری گزارتی، 2 ماہواری گزارتی، تیسری ماہواری شروع ہوتی، ابھی وہ ختم ہونے کے قریب آتی کہ رجوع کر لیتے، پھر دوبارہ طلاق دے دیتے، پھر دوبارہ یہی سرکل شروع ہوتا، اور تیسری ماہواری جیسے ہی ختم ہونے کے قریب آتی دوبارہ رجوع کر لیتے، اور پھر دوبارہ تیسری طلاق دے دیتے۔ اس طریقے سے عورت کی جو عدت ہے وہ طویل ترین ہوتی جاتی، اور اس رجوع کرنے کا مقصد گھر بسانا نہیں ہوتا تھا، بلکہ مقصد ہی یہ ہوتا تھا کہ عورت کو ضرر پہنچے، تکلیف پہنچے، اسے رسوا کیا جائے اور اسے نقصان پہنچایا جائے۔ تو یہاں دیکھیے کہ شریعت مطہرہ نے جو اصول بیان کیے ہیں، انما الامور بالمقاصد، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ مقاصد پر ہے کہ کرنا کیا چاہتا ہے کوئی۔ تو اگر ایک شوہر گھر بسانے کے لیے رجوع کرنا چاہتا ہے تو عمدہ عمل ہے، عورت کو اذیت دینے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے رجوع کرنا چاہتا ہے تو قرآن کریم فرقان حمید نے اسے ضرر کا سبب اور ظلم کا سبب قرار دیا ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظلم تو یہ بیوی پر کر رہا ہے، لیکن قرآن کریم فرقان حمید نے یہ کیوں کہا کہ یہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس کا یہ عمل گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور اس ناراضگی کا سبب یہ بنتا ہے کہ یہ شخص عذاب نار کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو ایسا عمل کرنا جس سے اس کا بدن، جس سے اس کا جسم، جس سے اس کی جان آخرت میں اذیت کا شکار ہو، تکلیف کا شکار ہو، رسوائی کا شکار ہو، تو یہ اپنے آپ ہی کو ظلم دینا ہے، اپنے آپ ہی کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو شخص ایسا کرے گا اس نے کسی اور کو تکلیف نہیں دی، اپنے آپ کو ہی تکلیف دی ہے۔ فرمایا گیا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور خبردار اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کا مذاق نہ اڑاؤ، یا انہیں ہلکا نہ جانو، یا ان کے بارے میں ایسا طرز عمل اختیار نہ کرو کہ جو سنجیدگی پر مشتمل نہ ہو۔ اب ویسے تو اس آیت کا جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ پر عمل کیا جائے، اور شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے، اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کے احکام کو، اسلام کے نظام کو حق مانتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے۔ اس میں اعتراض بیجا کرنا، اس کے اندر بیجا جو ہے وہ تنقید کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک اور پہلو بعض مفسرین نے بیان کیا، وہ یہ بیان کیا کہ طلاق سے نکاح ختم ہوتا ہے، طلاق کے مختلف احکام ہیں، بعض میں زبانی یا فعلی رجوع کا اختیار نہیں ہوتا، نکاح ہی کرنا پڑتا ہے، بعض میں رجوع کرنا ممکن ہوتا ہے، 3 طلاق کے بعد تو بیوی مستقل حرام ہو جاتی ہے، پھر سوائے ایک طریقے کے۔ اب بات یہ ہے کہ طلاق ایک حکم شرعی ہے، طلاق دینے سے بہت سارے احکام بدل جاتے ہیں، بیوی حرام ہو جاتی ہے، اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے،
شوہر پر عدت کے تعلق سے جو احکام ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، تو طلاق دینا کوئی مذاق نہیں ہے کہ طلاق کو مذاق بنا لیا جائے۔ یہ بھی مراد اس آیت مبارکہ کے اس حصے کی ہو سکتی ہے، اور اسی لیے فقہا بیان کرتے ہیں کہ مذاق میں دی جانے والی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص حدیث کے مضامین سے بات ثابت ہے کہ نکاح ہو، طلاق ہو اور آزاد کرنا ہو، اگر کوئی شخص سنجیدگی میں کرے گا جب بھی عمل واقع ہو جائیں گے، مذاق میں کرے گا جب بھی عمل واقع ہو جائیں گے۔ اور طلاق دینا ایک اہم ذمہ داری کا موقع ہوتا ہے۔ جس طریقے سے بندہ اپنے فیصلے، اپنے اہم معاملات، اپنے روزگار سے متعلق باتیں کوئی بیٹھے بٹھائے نہیں کر دیتا، بلکہ سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، کچھ مشورہ کرتا ہے سمجھدار اور جاننے والے لوگوں سے کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، پھر جا کر ڈیسیجنز لیتا ہے۔ لیکن طلاق کو بعض لوگ مذاق بنا لیتے ہیں کہ جب چاہا طلاق دے دی، اور ایک بھی نہیں، نہ جانے کتنی کتنی طلاق دے دی۔ تو طلاق کے معاملے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ یہ قابل مذمت بات ہے، اور پھر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مذاق میں طلاق نہیں ہوتی تو یہ اس کی بھول ہے۔ طلاق ایک ایسا عمل ہے جو مذاق میں بھی وقوف پذیر ہو جاتا ہے اور واقع ہو جاتا ہے۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ کوئی بس جو ہے وہ کسی کو رون ڈالے یا کسی دیوار پر آ لگے تو لازمی طور پر دیوار کو نقصان پہنچائے گی۔ اب سبب کوئی بھی ہو، ڈرائیور نشے میں تھا، یا اسے نیند آ گئی تھی، یا بریک فیل ہو گیا تھا، یا کوئی اور وجہ تھی اس ایکسیڈنٹ کا، تو طلاق دینے کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ طلاق کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ پھولوں کے ٹوکرے میں سجا کر دی جاتی ہے، اسباب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات شوہر کا غصہ ہوتا ہے، بعض اوقات ایک ذہنی تناؤ ہوتا ہے، بعض اوقات بیوی کا مطالبہ ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے دونوں مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم زندگی اچھے طریقے سے نہیں گزار سکتے، تو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ جلد بازی نہیں کرتے، اس طرح کے معاملات میں بڑبڑ آ کر نہیں فائر کر دیتے کہ جناب طلاق کے علاوہ جو ہے انہیں باتیں نہیں کرنی آتی، طلاق کے علاوہ کچھ کہنا نہیں آتا، طلاق کے علاوہ ان کے دماغ میں کچھ چل ہی نہیں رہا ہوتا۔ تو یہ جو طرز عمل ہے یہ قابل مذمت طرز عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ احکام ہے، ان احکامات کے اندر یوں غیر سنجیدگی اور پھر بعد میں پچھتاوا اور پھر بعد میں ہیلے بازیاں اور طلاق دے کر بھی چھپانا اور پھر طلاق دینے کے بعد جو گناہ کی زندگی ہے وہ گزارنا، یہ سب کیا ہے؟ غیر سنجیدگی اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے کھلم کھلا جو ہے وہ بے عملی کا معاملہ ہے، کھلم کھلا یعنی کہ روگردانی کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت اگلے حصے میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں وہ یاد کرو۔ موقع محل یہ ہے کہ نعمتیں تو کسی بھی نعمت کو یہاں مراد لیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جو ازدواجی زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو اس سے خوشیاں نصیب ہوتی ہے، اولاد نصیب ہوتی ہے، ہر اولاد اپنا ایک نصیب لے کر آتی ہے، گھر کی جو ویرانگی اور وحشت ہے وہ دور ہوتی ہے، گھر جو ہے وہ یہ سمجھیے کہ خوشیوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ تو یہ نکاح، یہ شادی، بیوی کے حقوق، بیوی کا ساتھ ہونا، یہ تمام کا تمام جو ماحول ہے یہ تو خاص اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو فرمایا گیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن کریم اور جو حکمت کی باتیں نبی اکرم علیہ السلام کے ذریعے تمہیں سننے کو ملتی ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جو شریعت کی تعلیمات، شریعت کا نظام، عدل کا نظام، مساوات کا نظام، حقوق کا نظام، ہر ایک کے فرائض اور ہر ایک کی ذمہ داریوں کا تعین، یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں جو قرآن و سنت نے ہمیں دی ہیں، فرمایا گیا بس کرو، ان چیزوں کو یاد کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔
ان کا خیال کرو، ان کا احساس کرو، ان کی پاسداری کرو، ان کی مخالفت نہ کرو اور ان کی خلاف ورزی کر کے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعظکم بہ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں نصیحت فرماتا ہے، ان چیزوں کا خیال کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے آگاہ ہے، اس پر کچھ مخفی نہیں ہے۔ وہ ظاہر، باطن، چھپی ہوئی چیزیں، خیالات، ہمارے ذہن میں آنے والے وسوسے، تمام کی تمام چیزوں سے آگاہ ہے۔ اگرچہ کہ وسوسے کی پکڑ نہیں، لیکن جو خیال ذہن میں راسخ ہو جائے، ذہن میں قرار پکڑ لے، پھر وہ وسوسہ نہیں رہتا۔ تو خاص طور پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو جب بندہ بے عملی کرتا ہے تو اس کے دل سے یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ میرے اس عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ واقف ہے، بروز قیامت بدلہ لیا جائے گا۔ اب اس آیت پر گفتگو کرتے ہوئے اختتام ان الفاظ پر کرتا ہوں کہ تمام کی تمام باتیں، یہ ڈر، یہ شریعت پر عمل کا تقاضا اور یہ نعمتوں کا احساس دلانا کس موقع پر بیان ہو رہا ہے؟ بیوی کو ضرر پہنچانے پر بیان ہو رہا ہے کہ جو بیوی کو ضرر پہنچاتا ہے، اس کو تکلیف میں ڈالتا ہے، تو اتنی تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت نے اتنی ساری باتیں اس ایک آیت مبارکہ میں بیان کی ہے، اور میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ورنہ بعض علماء نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اس آیت مبارکہ پر کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس سے نہ جانے کیا کیا مسائل متفرع ہوتے ہیں۔ تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اگلی آیت جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ آپس میں موافق شرع رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 کا شان نزول مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت ماقل بن یسار مزنی کی بہن کا نکاح عاصم بن عدی کے ساتھ ہوا، انہوں نے طلاق دے دی۔ عدت گزارنے کے بعد، یعنی طلاق 3 نہیں دی تھی، عدت گزارنے کے بعد عاصم نے پھر درخواست کی کہ کیوں نہ دوبارہ زندگی گزار لی جائے، تو ماقل بن یسار یعنی زوجہ کے بھائی جو تھے وہ مانے ہوئے اور انہوں نے قسم اٹھا لی کہ اگر تم نے نکاح کیا دوبارہ اپنے شوہر کے ساتھ تو تم جو ہے پھر اپنے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھ سکو گی۔ خفتگی کا اظہار کیا انہوں نے اور معاملہ بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے، آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دی جائے عورت کو اور اس کی عدت ختم ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، تو اے اولیاء، یعنی عورت کے جو اولیاء ہیں، باپ ولی ہوتا ہے، بھائی ولی ہوتا ہے، مختلف صورت ہے ولی ہونے کی، تو تم انہیں نکاح کرنے سے نہ روکو۔ عورت کا حق ہے نکاح کرنا، وہ
जहाँ अच्छा और मुनासिब रिश्ता है निकाह कर सकती है। लेकिन भाई के रोकने की या बाप के रोकने की माकुल वजह है तो उसका भी ख्याल रखा जाएगा। जब माकुल वजह ना हो, महज गुस्सा बुनियाद हो या नफरत बुनियाद हो, तो ये माकुल वजह नहीं है। उन्हें तलाक हुई, 3 तलाक हुई नहीं थी, दोबारा रुजू का हक हासिल था, इद्दत ख़त्म होने के बाद निकाह होना था, निकाह होने के बाद साबिक शौहर की तरफ लौट जाना था। तो इनके भाई माकिल बिन यसार जो हैं, इनका ये अमल दुरुस्त नहीं था। इन्हें गुस्सा ज़रूर था कि मेरी बहन को तलाक क्यों दी। और आज हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ भी बहुत सारी जगहों पर औरत जो है वो बड़ी डिस्टर्ब होती है। यानी होता ये है कि तलाक बिल्कुल नहीं होती। जो शौहर है उसका अपने सालों के साथ झगड़ा हो जाता है या ससुर के साथ झगड़ा हो जाता है या कोई आपस में सब तनाज़ा पैदा हो जाता है कि बच्ची को उठाए घर बिठा लेते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात एक तलाक भी हो जाती है, ऐसा भी होता है। बाज़ औक़ात औरत की भी गलतियाँ होती हैं, शौहर तंबीह के लिए एक तलाक उसे दे देता है, लेकिन बाद में दोनों ही सोच रहे होते हैं कि नहीं, हमें निकाह कर लेना चाहिए। ख़ास तौर पर जब बच्चे हों तो अब औरत चूँकि अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग के बारे में सोचती है कि मैं कहाँ रहूँगी। बड़े शहरों के अंदर क्या है कि हर भाई जो है वो अलग अलग जो है वो मुकीम है, अपने अपने घर में ठहरा हुआ है। यहाँ तक कि बहुत सारे घर ऐसे मेरे इल्म में हैं कि जहाँ बूढ़े वालिदैन एक घर में रहते हैं और हर भाई अपनी ज़ौजा के साथ जुदा घरों में रहता है। और बाज़ औक़ात वालिदैन का भी इंतकाल हो चुका होता है। ऐसे हालात के अंदर एक औरत जिसको तलाक हो चुकी है वो माशरती तौर पर बोझ समझी जाती है भाइयों पर। भाई बाज़ औक़ात बोझ नहीं समझते, उनकी बीवियां बोझ समझ रही होती हैं। और उम्र और रिश्ता आने की जो मियाद है वो उर्फ़न और आम तौर पर एक वक्त तक होती है, फिर रिश्ते भी नहीं आया करते। तो क्या ऐसी नफ़रत है? शौहर ने 3 तलाक तो दी नहीं है, 1 दी थी या 2 दी थी। औरत अपने दोबारा रुजू करना चाहती है, लौटना चाहती है, वापसी चाहती है, और दोनों इस बात पर अज़्म मुसम्मम किए हुए हैं आइंदा का जो मरहला है वो अच्छा होगा, उम्दा होगा और हम बेहतर तरीके से अपना घर आबाद कर पाएंगे। तो रुकावट नहीं बननी चाहिए घर वालों को। हाँ, अगर वाक़अतन ऐसे हालात हों, शौहर शराबी हो, कमाता ही ना हो, बीवी को अजियत पहुंचाता हो और आइंदा भी यही सारे मामलात जारी रहने के इम्कानात कवी और रोशन हों, तो ऐसे हालात में जाहिर बात है जो ये मशवरा देता है कि इससे निकाह ना करो, वो गलती पर नहीं है, वो ख़ता पर नहीं है। लेकिन जहाँ कोई ऐसा माने ना हो, जहाँ कोई ऐसी रुकावट ना हो, वहाँ अना को बुनियाद बनाकर जो है वो औरत की ज़िंदगी तबाह कर देना। अक्सर ये होता है कि शौहर तो दूसरी शादियाँ कर लेते हैं, लेकिन जो ख़वातीन हैं वो अजियत का शिकार रहती हैं, तानों का शिकार रहती हैं, घरों में पाए जाने वाली घुटन का शिकार रहती हैं। तो ऐसी जो है वो मुरव्वत और ऐसा लंबा नाक रखना कि नहीं जनाब तुम्हारे शौहर ने तो ये कर दिया था और अब एक कैसे मुमकिन है कि तुम उनसे दोबारा निकाह कर लो। ये लंबा नाक औरत की ज़िंदगी जो है उस पर असरअंदाज होता है, उसकी ज़िंदगी तबाह कर दिया करता है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत मुबारका में ऐसा ही एक मामला बयान हो रहा है कि जब बीवी अपने साबका शौहर की तरफ रुजू करना चाहती है और रास्ता मौजूद है तो फिर मना करने का इख्तियार नहीं है। इज़ा तरादऊ बैनहुम बिल मारूफ। और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने भी यहाँ क़ैद बयान की है कि औरत जब अपनी पसंद से एक निकाह करने लगी है बिल मारूफ, वहाँ दोनों बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं और साथ ही साथ कोई ख़राबी नहीं पाई जा रही। दीनी एतबार से, मुरव्वत के एतबार से तमाम तर तकाज़े मौजूद हैं, तो फिर इख्तियार नहीं है औलिया को मना करने का, रोकथाम करने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है ज़ालिका युअज़ु बिह, इन बातों की तुम्हें नसीहत की जाती है,
من कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत पर यकीन रखता है वो इन नसीहतों को कबूल करेगा। जिसके दिल में खौफ खुदा है वो अना को जो है वो पस्त रखेगा, अल्लाह ताला की रज़ा को, शरीयत के हकाम को तरजीह देगा। फरमाया गया ज़ालिकुम अज़का लकुम, शरीयत पर चलने में, शरीयत के निज़ाम पर चलने में, शरीयत की तालीमात पर चलने में तुम्हारे दिलों का तज़किया है। वो अतहर, और तुम्हारे दिलों की सफाई है। तो दिलों का तज़किया और दिलों की सफाई दिल तोड़ने से नहीं आती, दिल जोड़ने से आती है। शरीयत के बहुत सारे अहकाम हैं, उन अहकाम में से एक हुक्म ये भी है कि मुसलमान को अजियत ना पहुंचाई जाए, बिला सबब शरी उसे तकलीफ ना पहुंचाई जाए। तो जब बंदा इन गुनाहों से बचता है और शरीयत मुतारा पर अमल करता है तो उसका ये अमल इसके तज़किये का सबब बनता है। अल्लाह ताला की कुर्ब के जो रास्ते हैं इस पर वसी होते हैं, अल्लाह ताला की मार्फत के जो रास्ते हैं पर वसी होते हैं। इसके दिल के अंदर मैल नहीं, जंग नहीं, बल्कि नूर पैदा होता है, मार्फत पैदा होती है, उल्फत और मोहब्बत पैदा होती है, इसकी आखिरत बेहतर होती है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और ए लोगो जो नताइज हैं वो तुम नहीं जानते, अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला वाकिफ है, अल्लाह ताला आगाह है। तो आज के सिलसिले में 2 ही आयत बयान हो पाई। अब यहाँ और भी कुछ फ़िक़ही अहकाम हैं। मिसाल के तौर पर इसी आयत मुबारका में एक मौजू ये बयान हुआ कि औरत जो है वो अज़ खुद निकाह करे तो क्या उसके अहकाम हैं। देखिए फ़िक़ह हनफ़ी के मुताबिक एक सूरत बनती है कि औरत जहाँ निकाह करना चाहती है खुद, तो वहाँ कुफ़्र का पाया जाना ज़रूरी है। खैर कतई नज़र इस बात के जो इस आयत मुबारका का पस मंज़र है, वहाँ तो साबका शुरू की तरफ रुजू करने का मामला था, वहाँ कुफ़्र के मामला नहीं होंगे। लेकिन मैं मुतलक़न अर्ज़ कर रहा हूँ कि पसंद की शादी या कोर्ट मैरिज और उसको उसके लिए एक आज़ाद फ़ज़ा का जो एक मौजू है, इस मौजू के हवाले से पूरे फ़िक़ही अहकाम मौजूद हैं। और पहला तो ये है कि कुफ़्र में शादी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि लड़की और वालिदैन दोनों की जिम्मेदारियों का तयन दीन इस्लाम ने कर दिया है। वालिदैन या औलिया के लिए ये बात बयान फरमा दी कि अगर लड़के के अंदर कोई ख़राबी ना हो दीनी एतबार से, मुरुव्वत के एतबार से, तो फिर रुकावट नहीं बनना चाहिए। और लड़की को ये सोचना चाहिए कि बाज़ औक़ात जहन के अंदर फतूर पैदा हो जाता है और एक जुनून पैदा हो जाता है, और इश्क जो है उससे बढ़कर जुनून दुनिया में आया ही नहीं है कभी। इश्क अक्ल पर पर्दा डाल देता है और सोचने समझने की सलाहियतों को मुतासिर करता है। एक नशा जिस तरीके से सोचने समझने की सलाहियतों को मुतासिर करता है, ये जो इश्क है इसका भी यही मामला होता है। अब नतीजा क्या होता है, उसके अंदर ऐसी कैफियत और ऐसी सलाहियत नहीं है उस वक्त कि वो डिसीजन और इतना बड़ा फैसला ले सके। तो उसको ये जहन बनाना चाहिए कि जो सब कह रहे हैं वो भी तो सुने क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं और क्यों मना कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ज़िंदगी के जो तजर्बे होते हैं उनसे इंसान बहुत कुछ सीखा होता है। जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमारे वालिदैन होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होती है, उनके सामने बहुत सारी बातें होती हैं। ऐसे मामलात में ज़िद नहीं होती, बड़ों के फैसले को तरजीह देनी चाहिए, और उन्हें अज़ियत पहुँचाना तो ज़ाहिर बात है गुनाह का काम है। फिर होता यह है कि वालिदैन के जो एतराज़ात हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, उनको भी नज़रसानी करनी चाहिए कि उनके एतराज़ात किस तरह के हैं, क्या उनमें कोई कंप्रोमाइज़ हो सकता है या नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात बंदा एक जहन में एक बात उठा लेता है कि नहीं ख़राब ही होना है ये मामला, ख़राब ही होना, भी कोई सबब तो बताएं, कोई वजह तो पाई जाए, किस वजह से ख़राब होना है। नहीं जी हम दिल में है हमारे आ रहा है ख़राब होना है, ज़रूरी नहीं कि जो आपके दिल में आ रहा है वो सही हो। असबाब पर गौर करना चाहिए। रिश्ते जब होते हैं उसके अंदर तफ्तीश होती है, उसके अंदर मालूमात ली जाती हैं, लड़के के करैक्टर को देखा जाता है, उसके वालिदैन को, घर के माहौल को, सब चीज़ों को देखा जाता है। तो लेकिन
بعض अहादीस में है कि बसा औक़ात ऐसा होता है इंसान किसी काम के मुतालिक ये जहन बना लेता है इसका नतीजा ख़राब निकलेगा, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, तो फिर उसका नतीजा ख़राब निकल आता है। और एक हदीस मैंने ये भी पढ़ी थी, उसका मफ़हूम ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंसान किसी काम के मुतालिक सोचता है बेहतरी होगी तो अल्लाह ताला उसमें बेहतरी ही पैदा फरमा देता है। तो मामलात बड़े नाजुक हैं, बहुत बहुत नाजुक हैं। अल्लाह ताला अक्ल, फ़हम, फ़रासत अता फरमाए और हर घराने को खुशियाँ नसीब फरमाए। और इस तरह के जो घरेलू पेचीदगियों के मामलात हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अच्छे तरीके से खुश उसलूबी के साथ हल करने की तौफीक अता फरमाए। और असल चीज़ तो ये है कि अल्लाह ताला ऐसी आजमाइश पर और ऐसे हालात पर हमें जो है वो वाबस्ता ना फरमाए और आजमाइशों से महफूज फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब। वही है जिसने तुम पर ये किताब उतारी, इसकी कुछ आयतें साफ माना रखती हैं, वो किताब की असल हैं।